کو। جو امامت میں نام آئے ہیں لائق احترام آئے ہیں، جو امامت میں نام آئے ہیں لائق احترام آئے ہیں، ایسی محفل کو کون چھوڑے گا جس میں 12 امام آئے؟ ایسے بات نہیں بنے گی۔ جو امامت میں نام آئے ہیں لائق احترام آئے ہیں، ایسی محفل کو کون چھوڑے گا جس میں 12۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا کافی لوگ باہر بیٹھے ہوئے، برائے کرم خدا کے واسطے اندر آ جائیے۔ جب کہیں بھی جناب اکبر کا تذکرہ ہوتا ہے، جشن ہوتا ہے، محفل ہوتی ہے، تو فقط ایک بندہ میں پیش کروں گا، اکبر کا جشن ہے یہ، عبادت کی ہے یہ رات۔ اکبر کا ذکر ہے یہ، عبادت کی ہے یہ رات، روشن یہ رات ایسے ہے جیسے شب برات، چھوٹے سے فرش پر ہے فقیران شجہات، ارے خیرات بٹنے والی ہے پھیلاؤ اپنے ہاتھ، مانگو دعا بنانے کو تقدیر آئے ہیں، محفل میں خود ہی حضرت شبیر آئے ہیں۔ کم سے کم یہ سوچ کے تو انسان آئے، یہ سوچ کے تو آنا چاہیے۔ شکر ہے مولا کے در پہ آپ ذرا سا اور بولے، ورنہ میں شاعر لگا دیتا، مگر مجھے وقت لینا پڑے گا 2-3 منٹ تاکہ آپ تیار ہو جائے۔ اما تو دیکھیے اس کی محفل ہو رہی ہے، اس کی شان میں ہو رہی ہے کہ اگر اس کے فضائل پڑھے جائیں، مناقب پڑھے جائیں، عظمت کا بیان ہو، بلندیوں کا تذکرہ ہو، وقار کی باتیں ہوں، رفعت کی باتیں ہوں، عظمت کی باتیں ہوں، منزلت کی باتیں ہوں، تو رات ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ اس کی بات ہو رہی ہے جو ہم شکل پیغمبر ہے وہ علی اکبر۔ کون علی اکبر؟ جو میرے حق مطلع انوار ہے وہ علی اکبر، جو نادش ایجاد اکبر ہے وہ علی اکبر، جو حکمران خشکی و تر ہے وہ علی اکبر، جو گردش ایفا کا محور ہے وہ علی اکبر، جو نقطۂ مرکز کا جوہر ہے وہ علی اکبر، جو کشتی امت کا لنگر ہے وہ علی اکبر، جو چراغ عدل و حق کا نیر ہے وہ علی اکبر، جو گلدار مصطفیٰ کا گل عطر ہے وہ علی اکبر۔ کون علی اکبر؟ جو میرے حق مطلع انوار ہے وہ علی اکبر، جو دو جہاں کا نادر و تجار ہے وہ علی اکبر، جو قسیم الجنت والنار ہے وہ علی اکبر، جو زیگم کردگار ہے وہ علی اکبر، جو ولی روزگار ہے وہ علی اکبر، جو غائب و آشکار ہے وہ علی اکبر، جو مظہر اوصاف کردگار ہے وہ علی اکبر، جو صنائی خدا کا شیکار ہے وہ علی اکبر، جو خلق کا وقار ہے وہ علی اکبر، جو رخ زیبائے بہار ہے وہ علی اکبر، جو اہل دین کا غمخوار ہے وہ علی اکبر، جو مہر ضیابار ہے وہ علی اکبر، جو صنائی خدا کا شیکار ہے وہ علی اکبر۔ کون علی اکبر؟ جو شاہکار رب العزت ہے وہ علی اکبر، جو مخزن قدرت کی دولت ہے وہ علی اکبر، جو مظہر اوصاف قدرت ہے وہ علی اکبر، جو فخر اعجاز و کرامت ہے وہ علی اکبر، جو شام میں وحی خطابت ہے وہ علی اکبر۔ کون علی اکبر؟ جو مرکز فضیلت ہے وہ علی اکبر، جو آفتاب چرخ سیرت ہے وہ علی اکبر، جو گلدار مصطفیٰ کی نکہت ہے وہ علی اکبر، جو عارف حلت و حرمت ہے وہ علی اکبر۔ کون علی اکبر؟ جو مقصد حبل المتین ہے وہ علی اکبر، جو حضرت رب العالمین ہے وہ علی اکبر، جو امور قائمین ہے وہ علی اکبر، جو رکن راکعین ہے وہ علی اکبر، جو اساس قائدین ہے وہ علی اکبر، جو امود قائمین ہے وہ علی اکبر، جو بدر کاملین۔ نہ بولیں گے آپ؟ بولیں گے انشاءاللہ، بولیں گے، دیتا ہوں کو خاموش رہیں گے آپ۔ شکر ہے مولا کے در پہ آنا جانا ہو گیا، اتنی خاموشی سے نہ سنا جائے۔ شکر ہے مولا کے در پہ آنا جانا ہو گیا، عرش والوں سے ہمارا دوستانہ ہو گیا۔ شکر ہے مولا کے در پہ آنا جانا ہو گیا، عرش والوں سے ہمارا دوستانہ ہو گیا۔ ارے سینکڑوں یوسف کھڑے ہیں ان کے استقبال میں، لگ رہا ہے جشن میں اکبر کا آنا ہو گیا۔ سینکڑوں یوسف کھڑے ہیں ان کے استقبال میں، لگ رہا ہے جشن میں اکبر کا آنا ہو گیا۔ صلی اللہ محمد وآلہ۔ آئیے فقط 4 مصرے آپ بولیں انشاءاللہ۔ شکر ہے مولا کے در پہ آنا جانا ہو گیا۔ میں 4 مصرے پیش کر رہا تھا، مگر یہ اس لیے پیش کر رہا ہوں، میری عادت نہیں تھی پیش کرنے کی، مگر کروں گا۔ لوگ محفل ہوتی ہے، جشن ہو رہا ہے، محفل ہو رہی ہے، تب بھی باہر بیٹھنا۔ بھیا کم سے کم یہ تو سوچو، اس جشن میں آئے ہیں ملک دیکھو جنا سے، اور آپ سے آیا نہ گیا صرف وہاں سے۔ کون سی بات ہے بھائی؟ ہے نا؟ اکبر کا ذکر دیکھو یہاں، فقط 4 مصرے اکبر کا ذکر دیکھو یہاں ہو رہا ہے آج۔ محفل ہوتی ہے، لوگ جا کے سو جاتے ہیں، یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ محفل سجی ہوئی ہے حضرت اکبر کی دوستوں، اس میں جو ہے شریک وہی کامیاب ہے۔ سب لوگ بھر رہے ہیں یہاں جھولیاں، مگر وہ کیا کرے کہ جس کا مقدر خراب ہے۔ آئیے میں بات کر رہا تھا 1400 سالہ جشن منایا جا رہا ہے۔ یہاں آپ 4 مصرے سنیے، اگلا شعر میں بلا رہا ہوں، کوئی وقت نہیں لینا چاہتا۔ 1400 سالہ جشن ہے نا، لیلا کا لال ہے جو نبی کا جمال ہے، جس کی کوئی مثال نہیں بے مثال ہے۔ کرب و بلا تو ہو گئی 1400 سال کی، اکبر کی عمر آج بھی 18 سال ہے۔ کرب و بلا تو ہو گئی 1400 سال کی، اکبر کی عمر آج بھی 18 سال ہے۔ کرب و بلا تو ہو گئی 1400 سال کی۔
اکبر کی عمر آج بھی 18 سال ہے. آئیے مگر گزارش ہے آپ سے قریب آ جائیں. ہم لوگ دیکھیں جلال ہی پور کے رہنے والے ہیں, دور کے نہیں ہیں. آپ کا جانا پہچانا چہرہ, تھوڑا سا قریب آ جائیے تاکہ آنے والے شاعر کو لطف ہو اور اس کا مزہ بھی الگ ہو جائے, لطف الگ ہو جائے. اس لیے کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے, تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے. نعرہ حیدری, نعرہ صلوات, تھوڑا سا آگے آ جائیے. آئیے میں گزارش گزار ہوں محترم جناب شیر عالم صاحب سے شیرانہ انداز میں پڑھتے ہیں, مگر شرط یہ ہے کہ اگر سامعین شیرانہ انداز میں سنیں گے داد و تحسین دیں گے. اس لیے کہ محفل سجی ہے. دیکھیے جو محفل ہوتی ہے ہم آپ داد نہیں دیتے, ہم آپ داد نہیں دیتے, ہمارے بس کی بات نہیں ہے. میری اوقات نہیں ظہیر چاہ مولانا تقی صاحب, میری اوقات نہیں, آپ کی اوقات نہیں آپ داد دے. کیوں محفل سجاؤ, دیکھیے کون داد دیتا ہے. یہ شعر اگلا شعر, محفل سجاؤ فاطمہ کے نور عین کی, اشعار سننے موسیٰ و الیاس آئیں گے. محفل سجاؤ فاطمہ کے نور عین کی, اشعار سننے موسیٰ و الیاس آئیں گے. جب بھی کرو گے ذکر شہنشاہ کربلا, دینے کو داد حضرت عباس آئیں گے. جب بھی کرو گے ذکر شہنشاہ کربلا, دینے کو داد حضرت عباس آئیں گے. شبیر یہ اذان ہے اس بات کی گواہ, اسلام آل پاک پیمبر کے ساتھ ہے. شبیر یہ اذان ہے اس بات کی گواہ. کہتے ہیں مائک آواز کھینچ رہا, میں مائک کی آواز آج کھینچ لوں گا. شبیر یہ اذان ہے اس بات کی گواہ, اسلام آل پاک پیمبر کے ساتھ ہے. تنہا نہیں ہے آپ کا اکبر اذان میں, اللہ خود اذان میں اکبر کے ساتھ ہے. تنہا نہیں ہے آپ کا اکبر اذان میں, اللہ خود اذان میں اکبر کے ساتھ ہے. آئیے میں جو شخص ظلم کی گمراہیوں میں کھویا ہے, میں نے کوپا گنج میں میسم سے کہا تھا, میسم بھائی مصرع سنیے, جلال پور کے مصرع جلال پور کے حوالے. جو شخص ظلم کی گمراہیوں میں کھویا ہے وہ شخص اپنے مقدر پر صرف رویا ہے. جو شخص ظلم کی گمراہیوں میں کھویا ہے وہ شخص اپنے مقدر پر صرف رویا ہے. کوئی غریب بھی یہ بات کہہ نہیں سکتا کہ وہ علی کی حکومت میں بھوکا سویا ہے. سکتا کوئی غریب بھی یہ بات کہہ نہیں سکتا کہ وہ علی کی حکومت میں بھوکا سویا ہے. یا علی یا علی یا علی, کوئی غریب بھی یہ بات کہہ نہیں سکتا کہ وہ علی کی حکومت میں بھوکا سویا ہے. بس میرا مقصد یہ تھا, آپ نے بول دیا, آپ آمادہ ہو گئے. اصل ناظم وہی ہے جو وقت زیادہ نہ لے اور پابند ہو. بہرحال آئیے میں جلال پور کا مصرع میں سنا رہا ہوں, اگر آپ قدر نہ کریں گے کون کرے گا. امام سجاد کو زنجیر کیوں پہنائیں گے؟ دخل اس میں نہیں تقدیر نہ تدبیر کا ہے, دخل اس میں نہیں تقدیر نہ تدبیر کا ہے. دبدبہ اصل میں یہ عابد دلگیر کا ہے, دبدبہ اصل میں یہ عابد دلگیر کا ہے. بس اسی خوف سے ظالم نے پہنائی زنجیر, لاکھ بیمار سہی خون تو شبیر کا ہے. بس اسی خوف سے ظالم نے پہنائی زنجیر, بس اسی خوف سے ظالم نے پہنائی زنجیر, لاکھ بیمار سہی خون تو شبیر کا ہے. آئیے اکبر کا جشن دیکھو یہاں ہو رہا ہے آج, شیطان منہ چھپا کے کہیں رو رہا ہے آج. اکبر کا جشن دیکھو یہاں ہو رہا ہے آج, اکبر کا جشن دیکھو یہاں ہو رہا ہے آج, شیطان منہ چھپا کے کہیں رو رہا ہے آج. محفل میں ہونے والا ہے نعمات کا نزول, وہ بدنصیب ہے جو کہیں سو رہا ہے آج. محفل میں ہونے والا ہے نعمات کا نزول, محفل میں ہونے والا ہے نعمات کا نزول, وہ بدنصیب ہے جو کہیں سو رہا ہے آج. مگر میں چاہتا ہوں کہ ایک بیرونی شاعر لگا دیا جائے, ایک مہمان شاعر لگایا جائے. مگر مہمان شاعر لگانے کے لیے سامعین کی توجہات بہرحال زیادہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. ذرا سا اور آپ حضرات اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ہاں اب بہاری شاعر کو لگانا چاہیے. نعرہ حیدری. نہیں کہا حسین نے بانوں کی جان بولے گا, جناب علی کی بات ہو رہی تھی, کہا حسین نے بانوں کی جان بولے گا, میرا صغیر بڑی آن بان بولے گا. امام وقت کی آغوش میں تو آنے دو, یہ بے زبان 72 زبان بولے گا. امام وقت کی آغوش میں تو آنے دو, یہ بے
زبان 72 زبان بولے گا، امام وقت کی آغوش میں تو آنے دو، یہ بے زبان 72 زبان بولے گا۔ اتنا ضرور کہوں گا کہ محفل میں جو آئے ہو تو خاموش نہ رہنا، کیوں؟ شبیر کا عاشق کبھی گوگا نہیں ہوتا۔ اتنا سوچ کے آئیے، میں بہت زیادہ ایمان تھا، ایمان ہے، ایمان رہے گا۔ ابھی آپ خود بولیں گے ایمان تھا، ایمان ہے، ایمان رہے گا۔ قرآن تھا، قرآن ہے، میں نے کہا بولیں گے قرآن رہے گا۔ اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا۔ آئیے، گلوے خشک سے تیروں کے رخ کو موڑ دیا، گلوے خشک سے تیروں کے رخ کو موڑ دیا، غرور فوج کا اصغر نے آ کے توڑ دیا۔ صغیر جنگ جو کرتا قیامت آ جاتی، کہو حسین کے بچے نے ہنس کے چھوڑ دیا۔ صغیر جنگ جو کرتا قیامت آ جاتی، کہو حسین کے بچے نے ہنس کے چھوڑ دیا۔ لیکن چونکہ لائیو چل رہا ہے، ایک منٹ کا پیغام میں ضرور دوں گا۔ آج ہندوستان میں جو ظلم اور تشدد کیا جا رہا ہے، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا جو ہندوستان آزاد ہوا ہے، یہ کسی کے بلبوتے پہ آزاد نہیں ہوا، اس میں بھی آقا حسین کی قربانی پوشیدہ ہے، مضمر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مہاتما گاندھی جو فادر آف نیشن تھے، اس ہندوستان کے راشٹر کے پتا جو کہا جاتا ہے، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا انگلش کا، جب نمک آندولن شروع کیا، تمہارا صاحب آپ گواہی دیں گے، یہی کہا تھا۔ میں اس لیے یہ بات کروں کہ لائیو ہے، جانا چاہیے یہ پیغام۔ گاندھی جی نے یہی بات کہی تھی کہ if I have 72 soldiers like امام حسین I won the freedom of country in 24 hours، کہ اگر میرے پاس 72 ساتھی امام حسین کی طرح ہوتے تو میں ہندوستان کو 24 گھنٹے میں آزاد کرا لیتا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اگر تاریخ پڑھی جائے تو لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جس حسین پہ، جس پیغمبر پہ، جس علی پہ یہ لوگ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، انہی کی صدقے میں ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ اور تعریف اسے ہی کہی جاتی ہے جس کا اعتراف غیر مذہب کرتا ہو، غیر انسان کرتا ہو۔ ایک ہندو شعر کہتا ہے کہ بھارت میں گر وہ آتا تو بھگوان کہتے ہم، ہر ہندو نام پوجا میں جپتا حسین کا۔ ہندو شاعر کہہ رہا ہے بھارت میں گر وہ آتا تو بھگوان کہتے ہم، ہر ہندو نام پوجا میں جپتا حسین کا۔ راوڑ کی طرح مٹ گیا دنیا سے وہ یزید، راوڑ کی طرح مٹ گیا دنیا سے وہ یزید، سب کے دلوں پہ آج ہے قبضہ حسین کا۔ راوڑ کی طرح مٹ گیا دنیا سے وہ یزید، سب کے دلوں پہ آج ہے قبضہ حسین کا۔ آج بہت بڑی بات کہہ دی کہ انسان جب ضعیف ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں، میں لفظ نہیں بولوں گا مگر ادب میں کہہ دوں گا، لوگ کہتے ہیں کہ جب انسان ضعیف ہوتا ہے تو عقلیں زائل ہو جاتی ہیں۔ وہ لفظ نہیں کہوں گا جو ہماری زبان میں کہا جاتا ہے، انسان کی عقلیں ضعیف ہونے پہ زائل ہو جاتی ہیں۔ مگر کربلا میں اس کے برعکس ہوا کیا؟ کلیم معروفی صاحب نے کہا جذبہ نصرت شبیر نے دکھلایا کمال، جذبہ نصرت شبیر نے دکھلایا کمال۔ ٹھہرے ٹھہرے سے لہو میں بھی روانی آئی، ٹھہرے ٹھہرے سے لہو میں بھی روانی آئی۔ عشق شبیر میں جب ہو گئے بالکل بوڑھے، تب حبیب ابن مظاہر میں جوانی آئی۔ عشق شبیر میں جب ہو گئے بالکل بوڑھے، تب حبیب ابن مظاہر میں جوانی آئی۔ ان چاروں طرف جو آج صدائے اذان ہے، چاروں طرف جو آج صدائے اذان ہے، 14 صدی کے بعد بھی اکبر جوان ہے۔ ایک شعر ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر، ایک شعر، 14 صدی کے بعد بھی اکبر جوان ہے۔ ہنس کر فراز دار سے میثم نے یہ کہا، وہ کاٹ کے دکھاؤ جو دل کی زبان ہے۔ ہنس کر فراز دار سے میثم نے یہ کہا، ہنس کر فراز دار سے میثم نے یہ کہا۔ یا پھر ایک مطلب میں نے اور کہا تھا، لکنت میں آج میرے قلم کی زبان ہے۔ کیوں؟ اکبر کی مدح ایک بڑا امتحان ہے۔ کیا احتیاج ان کو ہماری ثنا کی ہو جن کا خدائے عز و جل قدردان ہے۔ اب ایک شعر ہے، بے حب اہل بیت عبادت کو کیا کہوں، بے حب اہل بیت عبادت کو کیا کہوں، برسات میں بنا ہوا کچا مکان ہے، برسات میں بنا ہوا کچا مکان ہے۔ اکبر کی مدح سنتے ہی دل جس کا خوش ہوا، یہ جان لے کہ خلد میں اس کا مکان ہے، یہ جان لے کہ خلد میں اس کا مکان ہے۔ پانی بھی آتا قدموں میں گر چاہتے حسین، تشنا لبی تو صبر کا ایک امتحان ہے، تشنا لبی تو صبر کا ایک امتحان ہے۔ سارے اشعار چھوڑتے ہوئے قصر ارم انہی کو مظاہر ملے گا وہاں،
اہل نبی کا جو بھی یہاں مدح خوان ہے۔ آئیے سے روز عاشور مورخ کو یہ لکھنا ہی پڑا، روز عاشور مورخ کو یہ لکھنا ہی پڑا، روز عاشور مورخ کو یہ لکھنا ہی پڑا۔ حسن آخر کی یہاں رجعت ثانی دیکھی، حسن آخر کی یہاں رجعت ثانی دیکھی۔ جس نے ایک بار بھی دیکھا تیرے اکبر کو حسین، اس نے 2 بار پیمبر کی جوانی دیکھی۔ جس نے ایک بار بھی دیکھا تیرے اکبر کو حسین، اس نے 2 بار پیمبر کی جوانی دیکھی۔ میں نے یہ کچھ تو اثر ہوگا، مال و دولت کا کھلا اظہار ہونا چاہیے، شان سے جشن شہ ابرار ہونا چاہیے۔ 100 چراغوں کی جگہ روشن کرو 200 چراغ، خرچ کچھ بھی ہو میرے سرکار ہونا چاہیے۔ خرچ کچھ بھی، ایک شعر مجھے سنانا ہے کہ حق کب ادا ہوگا۔ اپنی نیندیں ہی لٹا دیجئے اگر دولت نہ ہو، آج کی شب جذبہ ایثار ہونا چاہیے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے اور رکھ کر سوچئے، قبلہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے اور رکھ کر سوچئے، کیا علی کے نام پہ تکرار ہونا چاہیے؟ کیا علی کے نام پہ تکرار ہونا چاہیے؟ قوم کے ہر شخص میں ہو غیرت آل رسول، قوم کے ہر شخص کو خوددار ہونا چاہیے۔ آج جو زمانہ چل رہا ہے، آج پھر ہے قوم کے آگے تحفظ کا خیال۔ قوم کا ہر مولوی ہوشیار ہونا چاہیے، قوم کا ہر مولوی ہوشیار ہونا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے چھڑ جائے جب ذکر علی، ایک نعرہ آسماں کے پار ہونا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے چھڑ جائے جب ذکر علی، ہونا تو یہ چاہیے چھڑ جائے جب ذکر علی۔ اب جو شعر مجھے سنانا تھا وہ آ گیا، حق کب ادا ہوگا سنیے آپ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا چھڑ جائے جب ذکر علی، ایک نعرہ آسماں کے پار ہونا چاہیے۔ رات بھر ذکر حسین ابن علی سننے کے بعد کم سے کم ایک آدمی مختار ہونا چاہیے۔ رات بھر ذکر حسین ابن علی سننے کے بعد کم سے کم ایک آدمی مختار ہونا چاہیے، تب جا کے کچھ کما حق و حق ادا ہوگا۔